السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے حسب حال اور شرکا ہیں جنید سلیم، ناجیہ بیگ، عزیزی۔ السلام علیکم۔ سامنے سلام۔ تھینک یو، آ جاؤ۔ میں ناظرین کو سلوٹ کر رہا ہوں، تم میں بکری کرنل خبیب بنے ہوئے۔ میں بھی ناظر ہوں یار تمہارا۔ یار یہ نہ کیا کرو، تم میرے اینکر ہو یار، بلکہ میرے پلیٹھی کے اینکر ہو۔ ناظرین السلام علیکم۔ یادہ ذہن میں جو بات پھنس جائے تو وہ پھر نکل آتی ہے منہ سے بھی اور ہاتھ سے بھی۔ سویرے میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ NCC کیا کرتے تھے کالجوں میں، فوجی ٹریننگ ایک ہوتی تھی اسکولوں اپنا کالجوں میں ہوتی تھی، اسکولوں میں نہیں، تو وہ ہم لوگ سارے کیا کرتے تھے اور اس کے نمبر بھی ملتے تھے 20۔ خیر وہ 20 نمبر بھی ختم ہو گئے اور وہ NCC بھی ختم ہو گئی کالجوں سے، مگر یاد میں یہ کر رہا تھا کہ اس سے ایک اچھی ایکسرسائز ہو جاتی تھی۔ جو لوگ کرکٹ یا فٹ بال یا کبڈی یا کسی گیم میں حصہ نہیں تھے لیتے، وہ سارے 20 نمبروں کی وجہ سے وہ NCC کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ اکثر اپنے شوز میں بیٹھ کے یہ تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کو کمپیوٹر سے دور رکھے، بچوں کو یہ ٹیلی فون مت دیں، بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں، مگر ہم نے یہ بہت کم ڈسکس کیا ہے کہ بچوں کو گیم ضرور کھیلنی چاہیے، کوئی نہ کوئی ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے۔ یہ ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بڑا ضروری ہے۔ بالکل۔ ہم لوگ اب دیکھتے یہ ہیں کہ خاص طور پہ بڑے شہروں میں اور تگڑے علاقوں میں تو بالکل ہی بچوں کو کوئی گیم کھیلنے کا موقع نہ دیتے ہیں، نہ کوئی کہتا ہے، نہ ان کو موقع ملتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا اب جو فٹ بالر اندر پڑا ہوا ہے نا ایک، وہ کو سڑک کے اوپر بوتل خالی پڑی ہو تو اس وقت جاگ پڑتا ہے، یا جو کرکٹ ہے وہ ہمارے بچوں کا اس وقت جاگتا ہے جب کوئی ایک کسی کو روڑا مارے اور دوسرا اس کو ایسے کر دے۔ میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، گراؤنڈ میں بچوں کو ضرور بھیجنا چاہیے۔ ایکسرسائز اور گیم بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، بچوں کی پڑھائی کے لیے بھی، ان کے ذہن کے لیے بھی، ان کی ترقی کے لیے بھی، ان کی صحت کے لیے بھی۔ اس لیے خدا کے واسطے جو والدین اپنا عزیزی ٹیپ ہیں وہ بھی، اور جو والدین بڑے سخت ہیں جنید ورگے وہ بھی، بچوں کو ضرور گیم کے لیے کہا کریں۔ اتنی سختی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ بے تکی ہو۔ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ میں ایک سخت والد ہوں؟ میں ادھر تمہارا کیا خیال ہے، کان بند کر کے بیٹھا ہوتا ہوں، یا آنکھیں میں میچ کی آنکھیں بیٹھا ہوتا ہوں، میں سنتا نہیں دیکھتا نہیں؟ فون پہ تم کہہ نہیں تھے رہے شاید کو خبردار باہر نکلے تو کوئی نہیں جانا گراؤنڈ میں؟ تمہیں میری آواز آ رہی تھی نا، اس کی آواز تو تمہیں نہیں آ رہی تھی۔ ادھر سے چپ کر رکھا ہوا۔ جو میں اس دن کہہ رہا تھا شاید میں کہہ رہا تھا کہ یار پرسوں تمہارا ٹیسٹ ہے، آج تم اپنی جو گیم ہے اسکپ کر دو۔ نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، پڑھائی تو سب سے پہلے ہونی چاہیے، مگر اتنی ہی ضروری ہے یہ گیم بھی اور کھیل کود بھی۔ یہ اس میں کوئی شیڈول بنانا چاہیے، ایسا خود بنا لینا چاہیے بچوں کو، یا والدین کو بنا کے دے دینا چاہیے۔ اس لیے میں کلپ رہا ہوں، اور کوئی ایسی بات نہیں۔ ظاہر ہے تم بھی ایک لرم والد ہو، میں نے محسوس کیا ہے۔ یار میں تو خود بچوں کے گراؤنڈ کے جانے کا بڑا زبردست ایڈوکیٹ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ کی جو لائف ہوتی ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ ایک کھلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کھلی لائف ہوتی ہے۔ یہ جو اندر گھسنا ہوتا ہے نا بچوں کا، موبائل لے کے یا کمروں کے اندر گھسنا، یہ تو ایک گھٹی ہوئی زندگی کی علامت ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس لیے ناظرین پلیز سب بچوں کو میرے سمیت گراؤنڈ میں ضرور جانا چاہیے۔ جلدی سے شروع کر دو، جگت نہ آ جائے۔ ایک امریکی پولیس افسر نے گاڑی غلط پارک کر کے خود پر جرمانہ کروا دیا۔ کیوں جی؟ ایویں نہیں ملک ترقی کرتے، اس نے غلط پارکنگ کی ہے تو خود ہی اپنے آپ کو جرمانہ کر لیا۔ اور ہماری ادھر کی پولیس جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جس جرم میں لوگوں کو پکڑ رہی ہوتی ہے وہ جرم خود کر رہی ہوتی ہے، بلکہ سرے عام کر رہے ہوتی ہے۔ اکثر پولیس کی گاڑیاں اشارہ توڑ کے نکل جاتی ہیں، نہیں رکتی سرخ اشارے پہ، یا اکثر پولیس والے 3-3 4-4 جنے ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور دوسرے کو بیٹھا ہوا آ جائے تو اسے فوراً روب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے پولیس کی گڈیوں کے اشارے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، اگلا اشارہ جل رہا ہے، پیچھے ہے ہی نہیں جلنا کی ہے۔ یار اب پولیس کی گاڑی بھی اشارے دینے کی محتاج ہے۔ پولیس جا رہی ہے جدھر مرضی مڑے، دائیں مڑے بائیں مڑے، کافی ہے، پولیس کی گاڑی ہے یار، مذاق ہے کوئی؟ آ کے ادھر خود ہی لال سرخ ہوا ہوتا ہے، پولیس والے کو
سارے ایک جیسے نہیں ہیں, بہترین لوگ بھی ہیں اور ایماندار لوگ بھی ہیں, مگر زیادہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پولیس خود قانون پہ عمل نہیں کرتی, اور کرنا چاہیے. دیکھو نا انگریز نے کیا کیا, خود ہی اس نے دیکھو اپنے آپ کو جرمانہ کر دیا. یار ویسے کیا کیسے ہوگا اس نے؟ پہلے اس نے کاپی نکال کے پوچھا ہوگا نام, پھر اس نے کاپی جیب میں رکھ کے ادھر جا کے کہا ہوگا نیبلٹ, پھر اس نے ادھر آ کے کاپی نکال کے کہا ہوگا ولدیت, پھر اس نے کاپی رکھ کے ادھر سے جا کے کہا ہوگا مسٹر جانسن. تیسری دفعہ آیا ہوگا اس نے اپنا پریس کارڈ نکال کے دکھایا ہوگا کہ چلان نہیں کرنا. ادھر کوئی پریس کارڈ نہیں ہے, ادھر پریس کارڈ پریس کر کے واپس پکڑا دیتے. ادھر تو اتنی مہلت ہی نہیں دیتے. مجھے تو ایک دوست بتا رہا تھا کہ گاڑی کے کاغذ لے کے پرے چلے جاتے ہیں. جو بندہ پکڑا جاتا ہے, جو جس کو کھڑا کرتے ہیں, اس کو گاڑی سے نیچے اترنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جی ہاں, کاغذ لے کے پرے جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلان چلون سارا کر کے آگے کہہ دیتے ہیں اوکے 100 پاؤنڈ یو ول پے. گو کہتے ہیں یا کہتے ہیں چلو دوڑو؟ جو گاؤں کا رہنے والا ہے, انگلینڈ کے بھی گاؤں ہیں, وہ چلو دوڑو کہتا ہوگا. جو پڑھا لکھا لندن کا رہنے والا ہے وہ گو کہتا ہوگا. اگر یہی اپنے آپ کا چلان کرنے کا رواج ادھر پڑ گیا ہمارے پاکستان میں, تو پہلے پوچھے نام, خود ہی اپنے آپ کو, ادھر جا کے پھر کہے جناب محمد بوٹا, پھر ادھر آ کے کہے ولدیت, پھر کاپی ادھر ڈال کے تو جا کے کہے پائی چلو دفعہ کرو پڑو 100, پھر ادھر سے آ کے کہتا ہوگا دوڑ جان اگو تو نہ انج کری. دورا گنا کما رہا ہے, رشوت دینے کا بھی اور رشوت لینے کا بھی. اپنے آپ کو چلان کرنا پڑ گیا. ہمارے یہاں بہرحال آنےسٹ آفیسرز بھی ہے یار. آنےسٹ آفیسر بھی اپنے آپ کو سزا دے نہیں سکتا. کس طرح اپنے آپ کو لمحہ پا کے لتریشن کرے گا؟ ڈھز ڈھز ڈھز. بڑھاپے میں بھولنے کی بیماری کے شکار افراد کے لیے دوا تیار کر لی گئی. بھائی جان 100 شیشیاں آرڈر کریں. کس لیے جی؟ آپ نے مجھ سے 3200 روپیہ لیا ہوا, 4 مہینے گزر گئے. یعنی 3200 کے پیچھے میں 100 شیشیاں کھاؤں گا, 32,000 روپے کی شیشیاں کھاؤں, پھر تمہارا 3200 دوں. عمر کے حساب سے نا بھائی جان, ڈوز بڑھانی پڑتی ہے. یہ تو ہمیں تم مذاق کر رہے ہو. میں تو اللہ کے فضل سے اس ایج میں ہوں جس میں ایکسٹرا باتیں بھی یہ ان میں ہوتی ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی دوائی بے وقوفوں نے نکالی ہے. کیا مطلب؟ ہمیں قدلی یادداشت بڑھاپے میں لوگوں کو بھول ہی جانا چاہیے, انسان کو باتیں بھول ہی جانی چاہیے. ہمیں دوائی کھا کے بیچارہ پریشان رہے کہ میں یار ایک کری 1952 انہوں نے گھر گیا سو انہوں نے مجھے پانی نہیں پوچھا. 1976 کی بات ہے, ایک دفعہ میں کسی شادی پہ گیا تھا تو نام مرادہ نے مجھے روٹی نہیں پورائی. پوتے اپنے کو بتا رہے ہو بیٹا 1976 میں پہلی دفعہ جب تمہاری دادی کے گھر گیا تھا پرپوز کرنے کے لیے, تو تمہارے دادی کے والد نے اور اس کے سارے بھائیوں نے پکڑ کے مجھے بہت مارا. پوتا کہ دادا جی میں تو تمہیں شریف آدمی سمجھتا, یہ کڑی شٹوریاں لے کے بہ گئے. اس لیے میرا خیال ہے باتیں بھول جانی ہی اچھی ہوتی ہیں. پرانے وقتوں کو اور پرانی باتوں کو یاد کر کے پریشانی ہونی ہوتی ہے نا انسان کی, چونکہ پرانی باتیں پرانے وقت بڑے اچھے ہوتے ہیں, اور ہر دور میں آگے آپ پیچھے دیکھو تو پچھلے وقت ہی اچھے لگتے ہیں. اس لیے ان کو بھول جانا ہی بہتر ہے. جیڑی کڈن رہے ہیں, جیڑی نبھان رہے ہیں, جو گزار رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, اس کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے. اچھا جی, مریخ پر چوہے کی موجودگی نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا. یہ سائنسدان لیڈیز ہیں, چوہے کو دیکھے حیران صرف خواتین ہی ہوتی ہیں. ٹرنک کھول کے پریشان ہو جاتی ہیں, ہائے ہائے لوہے کا ٹرنک ہے تو بند سی, یہ چوہا بڑھیا کدھر ہوئے. بندہ پوچھے آپ نے کیا یہ کئی صدیوں سے بند کیا ہوگا, کسی وقت تو کھولا ہی ہوگا, یا کھلا چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئی ہوگی, چوہا گھس گیا اس میں. میرا خیال ہے چوہا ایک ایسا شخص ہوا ہے جس کی ہر مرد صرف اس لیے عزت کرتا ہے کہ چوہا اس کی بیوی کو ڈرا سکتا ہے, وہ بندہ خود نہیں ڈرا سکتا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں آپ کی بھیجی ہوئی تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. یار پا جنید باہر جو بیٹھے ہوئے دوست ہیں دوسرے ممالک میں, جو ماشاءاللہ اچھے بلے
सेट भी हैं वहां पे, अब तो वो भी परेशानी में ये कहना शुरू हो गए हैं कि बाहर बुरे हालात हैं, नौकरियां नहीं मिल रही और आमदन जो है वो इतनी नहीं रही वैसी जैसे कभी हुआ करती थी। मगर उसके बावजूद अभी तक यहाँ हमारे पाकिस्तान में जो रहने वाले हमारे बहन भाई हैं, उनमें वही जज्बा पाया जाता है बाहर जाने का, और उसी तरह वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इंग्लैंड का वीजा मिल जाए या नेशनलिटी मिल जाए कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की। अगर मैं ये कहूं कि हर दूसरा पाकिस्तानी बाहर जाने के खप्त में मुब्तला है तो शायद ये ज्यादती होगी। कहना चाहिए हर पाकिस्तानी बाहर जाना चाहता है। या वैसे नहीं, वाकई तुम देखो, आदादो शुमार देख लो। और ये जो तुम कह रहे हो ना कि बाहर वाले बैठ के कहते हैं कि मतलब यूरोप ना आना लोगों, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। असल में लोग जवाबन ये कहते हैं कि अगर वहां पर इतने ही बुरे हालात है तो तुम क्यों बैठे हुए हो। ये गलत कह रहे हैं। ये पूरी रोटी खाना चाह रहे हैं, पूरा केक खाना चाह रहे हैं, और शायद हमारे जाने से इनके केक का एक हिस्सा हमें मिल जाएगा। हालांकि वो क्यों ये कहेंगे, वो कोई मतलब, मैं ये समझने से कासिर हूं कि हमारे जो यहाँ पाकिस्तानी भाई हैं वो इतना ज्यादा खप्त या क्रेज में क्यों मुब्तला हो जाते हैं, उनको यहां बैठ के बाहर जन्नत क्यों नजर आती है। माना कि बाहर रोजगार के मौके यहां से अच्छे हैं, वहां पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा है यहाँ के मुकाबले पे, इंसाफ की फराहमी, दीगर जितने मसाइल इंसानी जरूरियात के मुताबिक हैं वो यहाँ के मुताबिक तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जरा सोचने वाली बात है कि आपको उसकी कीमत क्या पे करनी पड़ती है। आपको अपने बीवी बच्चे एक लंबे अरसे तक यहां छोड़ के जाना पड़ता है, आपको वहां पे बिल्कुल कैंपों की जिंदगी गुजारनी पड़ती है, आपको एक तवील अरसे तक बेरोजगारी काटनी पड़ती है, आपको फकीरों की तरह वहां पे जाके जो सोशल सिक्योरिटी की सूरत में आपको वजीफा दिया जाता है जो आपकी मतलब दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि आपकी अना को खत्म कर देता है, आप वो वसूल करने पे मजबूर होते हो, सब कुछ करते हो, फिर 10, 15, 20 साल के बाद जाके आप सेट होते हो और फिर आप कहते हो जी मैं तो यहाँ पे मतलब एक जबरदस्त तो ऐसा ऐसा तड़ातड़ वसूल कर रहे हैं कि एक दोस्त था तो उधर वो चला गया हुआ है, उसके इधर से जब गया था उस वक्त भी कुछ 4 बच्चे थे, तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा कुछ बनाया है? कहता हाँ जी 9 बच्चे बन गए अमान से। बच्चे बनते जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी बनती जाएगी। बच्चों की सोशल सिक्योरिटी ले रहा हूँ तड़ातड़। यार चलो, सोशल सिक्योरिटी के लालच में बच्चों की तादाद बढ़ाना तो समझ में आता है। मैं अब ये सुन के हैरान रह गया हूं कि बरतानिया में मुकीम जो पाकिस्तानी और अफ्रीकन तारकीन वतन है वो बाकायदा अपना सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, वजीफा बढ़ाने के लिए मियां बीवी जाली लड़ाई लड़ते हैं, अलग अलग घरों में मुकीम होके उनका वजीफा दुगना हो जाता है, शौहर को अलग मिलता है, बीवी को अलग मिलता है, और वो ये एक अरसे तक बाकायदा उनको पता है कि हमारी मॉनिटरिंग हो रही है तो उनको रहना भी पड़ता है अलग अलग। फिर जब वो मतलब वो देख लेते हैं कि अब सेट हो गए तो फिर वो दोबारा मिल भी जाते हैं। यानी कितनी अजीब हरकत, हम कहां गिर जाते हैं हम। और यहाँ के उनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में वो देख के उनको हसरत भरी निगाहों से देखते हैं और वाजी वहां पर आइडियलाइज करते हैं, आइडियलाइज कर रहे हैं, आइडियलाइज उनको कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी सितम ज़रीफी की बात यह है कि हमारे यहाँ अगर तुम देखो कि पिछले 5 बरसों के दौरान कमोबेश मेरा ख्याल 28 लाख लोग इस मुल्क को छोड़ के अच्छे सुहाने ख्वाब लेके बैरून मुल्क जा चुके हैं पिछले 5 वर्षों के, जिसको हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, जिसमें बहरहाल मेरा ख्याल एक बड़ी तादाद जो है वो हमारी लेबर की होगी जो बहरहाल हमें वहां से रेवेन्यू कमा के भेजते हैं। लेकिन जो यहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, जो स्किल्ड लेबर है, वो उनका मुल्क से जाना तो किसी तौर पे भी किसी मुल्क की मईशत के लिए अच्छी बात नहीं है ना। और हम बिल्कुल आंखें बंद करके देखते हैं। अब बरतानिया में पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन देखी जाए तो 2013 से 2014 तक 40,000 पाकिस्तानी बरतानिया गए हैं। हाँ जी, और इन 40,000 के बारे में होम ऑफिस यूके खुद कहता है कि 6,000 के लगभग ऐसे लोग थे जो परमानेंटली सेटल होने के लिए यहां आए हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो अभी तक बदस्तूर धक्के खा रहे हैं, यानी वो जॉब हासिल नहीं कर सके। वैसे जुनैद, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सेटल होने के लिए या रिज़्क रोटी के लिए इनमें से मेरा ख्याल है आधे भी नहीं जाते। आधे पता किस लिए जाते हैं? गुस्से में तंग आए हुए लोग। यहां पे मैंने ऐसा बंदा देखा है, ये टेलीफोन के महकमे का बंदा है कि टक्कर गया, भाई जी पेंशन ही नहीं मिल रही, खुदा दा वास्ता जी शो में बात करो। बैंकों के लोग मिलते हैं, भाई जी पेंशन साड़ी नहीं वधी, उन्होंने दी वध गई है।
یہ جو وارڈن لاہور کی ہم 36 دفعہ بتا چکے ہیں، تنہائی نہیں بڑھ رہی یہ جی، نہ بالکل ترقی ہو بہت رہی ہے۔ زبردست بات کی ہے پروفیسر صاحبان پڑھے بڑی- لکھے، بڑی- خدا کی قسم ایسا ایسا بڑی بندہ مل خوبصورت کر بات۔ رونا شروع ہو جاتا ہے، ڈیسپریٹ وہ ہو کہتے کے ہیں جی لوگ جا بڈھے رہے ہو گئے ہیں، اب 17ویں گریڈ میں بھرتی ہوئے تھے، 17ویں ہیں آج تک۔ ڈیسپریشن کے عالم میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہاں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ پولیس انصاف- والے یار ڈی انصاف ایس کے پی اصول ایک کے بابا لیے ملا جاتے ہے، ہیں۔ ڈی ایس پی ایک ملا، اچھا بلا پڑھا لکھا آدمی، کہتا ہے جی ترقی نہیں ہو رہی، کوئی بورڈ ہی نہیں بیٹھ رہا۔ یہ انسپیکٹر کئی کہتے ہیں جی ہمیں بچے چھیڑنا شروع ہو گئی ہیں، میں بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں، واقعی وہ ان بڑے ذلیل ہو رہے ہیں بیچارے اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، کہ یار ان تیرا کی بننا ہے، کہ پھول سڑ گئے تیرے، یا کی ہو گیا، پھول ودن نہیں دیا، کچھ جڑاں سڑ گئی ہیں، کی بن گئی ہیں۔ ہم دیکھو، میں بتا رہا ہوں کہ 1 سال کے دوران 40,000 پاکستانی برطانیہ گئے ہیں، اور برطانیہ سے کم و بیش 1.5 لاکھ برطانوی شہری، جو اوریجنل برطانوی شہری ہے، وہ روزگار کے لیے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا امریکہ گئے لو۔ اسی 1 سال میں۔ اللہ، برطانیہ کا انگریز مہنگا ہوتا ہے، ہاں یہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا وغیرہ کے انگریز سستے ہیں، اپنا مہنگا انگریز ان کو دے دیا۔ ایک اندازے کے مطابق یومیہ 400 جو برطانوی باشندے ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد لندنرز کی ہے، لندن میں رہنے والوں کی ہے۔ مطلب اگر ملک چھوڑنا ہے، آپ نے بیرون ملک جانا ہے، یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن میری درخواست صرف اتنی ہے کہ تھوڑے سے حالات دیکھ کے غیر جذباتی انداز میں اس طرح اچانک ڈیسپریٹ ہو کے چلے جانا، ظاہر ہے جب جو تم بتا رہے ہو بڑی زبردست بات ہے، بہت ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں کے نظام انصاف سے، اصل میں تو انصاف نہیں مل رہا نا، اگر ترقی موقع یعنی وقت پہ نہیں مل رہی تو اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، وہاں پہ ایٹ لیسٹ روزگار ہوگا یا نہیں ہوگا، بے انصافی نہیں ہو سکتی وہاں پہ۔ ہمارے یہاں بے انصافی انصاف ہے ہی نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی ہے، دوست ہمارا سعید گچک وہاں 12 سال رہ کے آیا ہے، گچک بیچتا تھا۔ نہیں یار، ویسے اس کا نام ہے سعید گچک، منہ اس کا گچک جیسے، اچھا 12 سال ادھر سے رہ گیا، اکا پھکا ادھر آ گیا جی، نیشنلٹی نہیں ملی جناب میری امیگریشن، میں بال پاکستان جا تو رہا کیوں نہیں ملی تھی نیشنلٹی؟ بس انہوں نے کہا یار بڑی دیر تو اتنے تینوں اچھے موسم چ فرایا ٹرایا، تیرا رنگ نہیں نکھرے، انہوں نے واپس بھیج دیا۔ ادھر آ کے میرا خیال ہے اس کے 2 چلان ہوئے ہیں، 3 سپاہیوں نے اس کی بےزتی کی ہے، 2-3 بندیوں نے اشارے پہ اس کے ساتھ تو میں کی ہے، کچھ زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینے بعد کہنا شروع ہو گیا، پا جی غلطی کر بیٹھا، پا جی غلطی کر بیٹھا، اتنے کو کریما گروما لا کے انگریز ہو جاتا، غلطی کر بیٹھا۔ اب اس دن 2-2.5 مہینے ہو گئے، یہاں پہ فیئر اینڈ لولی مال رہا ہے بیٹھا۔ اب کیا فائدہ، اب آ گئے بس۔ بات تم کدھر لے گا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بے شک اچھے مستقبل کے لیے آپ بیرون ملک جائیں، لیکن خدا کے لیے یہ سوچ کے جائیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، وہاں پہ روزگار کے مواقع کتنے ہیں، وہاں پہ آپ کو جانے کے لیے کتنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، فائنینشلی، ایموشنلی اور فیملی کی بھی، اور سوشلی کس بھی، ملک میں جانا کس ملک میں جا یہ رہے ہیں، بھی وہاں پہ دیکھیں۔ حالات کیا ہیں۔ پہلے جو نکو نک پتیلا بھرا ہوا ہے اس میں چھال مارنے کی ضرورت ہے۔ ایگزیکٹلی، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، مایوسی کے عالم میں یہ اتنا بڑا فیصلہ نہ کریں۔ جہاں پہ بندوں کی ضرورت ہے، جہاں پہ آپ کی سکل استعمال ہو سکتی ہے، ادھر جائیں۔ ہمیں تکے نال کہ میرا پھوپھی کا منڈا رہتا ہے لندن میں، ادھر نہ جائیں، لندن والے تو خود بیچارے اگے اور جا یا وہاں پہ رہتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ میرا پھوپھی کا منڈا جو تھا وہ میرے ساتھ تھا، وہ چلا گیا ہے، تو مجھے کیا ہے، میں کیوں نہیں جا سکتا، میں بھی جاؤں گا۔ اس کے ادھر والد نے لینڈ کروئر لے لی، ہاں، میں بس۔ بھی لے لوں۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، موسم سرما کے حوالے سے گرم ملبوسات کی مانگ میں اضافے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف فیشن ڈیزائنر ZVS، اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک لنڈا فروش۔ السلام علیکم جناب، بڑی خوشی ہوئی ہے جناب آپ سے مل کے۔ یار آپ کی محبت، آپ تشریف لے ہیں۔ نہ اب آپ کے ملنے کی خوشی میں ادھر آیا ہوں جناب، ورنہ تو یہ سیزن ہے ہمارا، 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو۔ اچھا جی ZVS، یار انٹرویو شروع ہو گیا ہے۔ ہاں تو کرو نا، میں کون سا بیچ میں اڑیچ ڈال رہا ہوں؟ نہیں لیکن آپ فائل کر رہے ہیں نا نیلز کو۔ تو وہ کام تو 7 بندہ اب انٹرویو کے لیے اتنا کیجول ہونا چاہیے، تم بھی اس کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے پینڈو ہوتی جا رہی۔
नाचो, ये तो ये शोज में तो बैठ के तो बंदा गुफ्तगू ऐसी करता है ना जैसे नॉर्मल सी घर में बैठ के कर रहा होता है। इधर बैठ के अब कुछ डिजाइनिंग बदल तो नहीं ना जाती इंसान की। यही तो मेरी कैजुअलनेस लोगों को पसंद आती है। लोग कहते हैं जीवीएस को तो जरा पार नहीं होता कि कहाँ बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़ियाबतिस क्या है? CVS है। जीवीएस ZVS। बड़ा मुश्किल सा नाम है जी। जो यार इस मुल्क का इतना ये बड़ा भाई नाम है फैशन इंडस्ट्री का। ये भाई कौन है? ये इनका वहां पे लंडा बाजार में बड़ा कारोबार है लंडे का यार। शाबाशी, तो उसी सोफे पे बात है जी जिसे 2.5 लाख सूट वाला भाई बैठा है। कि तुम्हारे सूट की कीमत 2.5 लाख है। मेरा नहीं, मैं जो बेचता हूँ वो तो 2.5 लाख का बिकता है ना। 2.5 क्या, 3, 4, 5, 10 लाख का सूट बेच। जरा आप 1 मिनट ब्रेक पे पाँव रखो, वो भी करोड़ों का कारोबार भाई करते हैं। कौन सा करोड़ों का यूनिवर्सिटी, तुम भी, तो मैं माफी चाहता हूँ, बंदा कौन सा बुला लिया जिसने अच्छे पहले जीवीएस को ज़ियाबतिस कर दिया? जाहिल। भाई वो लंडे के कपड़ों का इंपोर्टर है। अल्लाह कौन? आपके- ये साहब जो है। तो की फायदा, 1.5 लाख का पूरा कंटेनर आ जाता। जी लंडे का कंटेनर ले लो, जी तूड़ी की गड्ढ ले लो। उतने दोनों काम ही इको जे ने। तूड़ी की गड्ढ भी खुल दी है तो लंडे की गंढ भी खुल दी है। माल गली की नुक्कर तक फैल लिया होता। यार यूज्ड कपड़ों का सेक्टर है बहुत बड़ा है इस वक्त इंपोर्ट के हवाले से। जूनी, मैं को पागल हूं या मेरे सिर सिंह ने? मुझे भी सब पता है, सब पता है मुझे, मगर ये तो ना करो मेरे साथ उतना ना मिलाओ उसको। और भाई यूपीएस ओ यार जीवीएस यूपीएस कह दिया। मैं कौन सा तुम्हारा पखा चला बैठा हूं या स्त्री साड़ दी है मैंने तुम्हारी? फिर तेमू यूपीएस मेरे पीछे तारा निकली है या मैं कंधे पे बैटरी उठा के फिर रहा हूं? जाहिल। उसाका में तो उठाई हुई है। Don't laugh. Please take it serious. सीरियस यार। शट अप कॉल देनी चाहिए तुम्हें इस तरह के आप लोग। भी तो उसके साथ ज्यादती कर मैं रहे हैं उसको ना। क्या कह रहा हूँ, क्या ज्यादती किया मैं? अब लंडे को क्या अरमानी कहना शुरू कर दूं? जी सर, कहना पड़ेगा आपको। पहले था कि लंडा है। ओ यार लंडा है। बोलते लंडा लंडा है। मैं जोर जोर ला के लंडा उते चुकन लिया। उन भी लंडा लंडा ही है। और जीवीएस तुम कभी लंडे गए हो? रहने दो, मैं नहीं जाता लंडे। सारी उधर वो औरतें फिर रही होती हैं जिनकी महल्ले में लड़ाई हो जाए तो 3-3 दिन लड़ाई नहीं खत्म होती। लंडे में भी एक स्वेटर के लिए 3 दिन जाती हैं। सुबह शुरू होती हैं 150 से, शाम तक 70 पे लेके आती हैं औरतों को। फिर भी लेती नहीं, चली जाती। दूसरे दिन आके फिर 70 से शुरू होती है। ये भी ऐसे तेज हैं, अनपढ़ जाहिल, आडा लगा के बैठे होते हैं। 35 का तीसरे दिन देना है तो पहले दिन ही दे चलो। और तो भाई साहब इसमें कौन सी बुरी बात है? हमारे पास जो गाहक आते हैं वो मेहनत कश लोग होते हैं। बेचारे हक हलाल की कमाई से वो पाता करके चीज लेकर जाते हैं। और आपके पास जो आते हैं लोग, वो काले धन वाले होते हैं, जो ब्लैक मनी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। वो 350 की शर्ट आप 15,000 की बता देते हैं। वो भी जाते वक्त कह देती है इसका 3 पैक कर दे। क्या होता है? उसका वर्जन है। अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी है तू और तो ठीक कह रहे हैं ना वो। जाहिल लोगों की बातें सुन रहे जाहिल तुमने बड़ी पीएचडी की हुई है। चुनी, हाँ ऐसे नहीं कहते। तो कैसे कहते हैं? मैं बताता हूँ कैसे बुलाओ कहते किसी पीएचडी वाले को, हाँ। इस तरह का स्टाइल तो बना के दिखा दे। हैं। और छोड़ दे। ये आप देख रहे जुनेद भाई ने ये ब्रांडेड कोट पहना हुआ ना। जुनेद भाई कल मैं आपको लंडे का कोट ला के दूंगा और वो आप पहनिएगा, वो इससे करोड़ों दर्जे बेहतर होगा। अगर वो करोड़ों दर्जे बेहतर ना हो तो इसकी जूती आओ अरबपति और जूती पहनी हुई है। इससे कहते हैं कैजुअलनेस। औत्रिया ना तो अपनी तरफ से बड़ा टीवी के सामने आने के लिए टोपी पुट्टी करके फैशन मारा हुआ है। जाहिल आदमी। इसके कहने पे इसका कोट ना कहीं पहन लेना, इतना अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे नहीं था तुमको तुम्हारे लिए रखा हुआ। ये तो जाहिल आदमी है, बेवकूफ। लंडे का उसको कोट पहना दो, अच्छा भला उसका रंग है सारा 2 हफ्ते पुसा हो जाए खारिश कर करके।
ایمان سے میں تو اپنے جو میرے فیملی کے لوگ ہیں نا اس طرح کے ان کے گاہک، میں تو ان سے کہتا ہوں خدا کے واسطے ان کو دھونے کے بغیر کبھی نہ پہنو. کیمیکل سے دھلے ہوتے ہیں، نیو ہوتے ہیں پاجی. بے دفعہ ہو بے پاجی، اٹھاؤ اس کو ادھر سے، کیا کر رہی ہے؟ میں موٹریں وائنڈ کرتا ہوں. پاجی جاہل ان پڑھ، کیمیکل سے دھوئے ہوتے ہیں، بالکل نیو ہوتے ہیں. یہ کون سا تیر مارتے ہو؟ کیمیکل سے تو بکرے کے پائے دھوئے ہیں، وہ چٹے نکل آتے ہیں. مگر نقصان تو دیکھو نا ان کا کتنا ہے. پاجی وہ ہوتے ہیں جو تم سے سویٹر لے کے جاتے ہیں. پاجی پہلے خود پہنتے رہتے ہیں سویٹر، اگر بڑی عید سردیوں میں آ جائے تو بکرے کو پہنا دیتے ہیں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار کس بات پہ ناراض ہو گئے ہو زیویس؟ ادھر آگے بیٹھو پلیز. ہاں چلیں اٹھ جائیں زیویس. ناجی یہ بات نہیں ہے، بیٹھنا ادھر ہو یا ادھر پرابلم نہیں ہے، پھر بدتمیزی پرابلم ہے. جسے بولنے کی تمیز نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے پاجی اور کدی یو پی ایس فٹے منہ. دیکھیے کمال جنید بھائی ذرا 10 منٹ میں اس نے تو مجھے کھجل کر دیا پکڑ کے. صحیح. جنید بھائی ذرا خود فیصلہ کرنا. اب وہ لنڈا بیچنے والا لگ رہا ہے اور میں بوتیک والا لگ رہا ہوں. بہت جو بوتیک والے لگ رہے ہو یار تم. دبئیوں ویلڈر چھٹی تھی آوے نا تو انہیں سلوار قمیض تھلے جوگر پائے ہوں. اچھا ادھر آؤ یار، ادھر اچھا آؤ، وہ تو بیٹھ جائے نا، ایزی ہو ادھر جائے. آ جاؤ نا، ایزی ہو کے بیٹھو یار. جو نہیں کرٹسی کس بلا کا نام ہے، کب سیکھو گے؟ چلو میں سیکھ جاؤں گا، آؤ بیٹھو ادھر. چھوڑ دو بس، فضول. لو بات یہ نہیں ہوتی کہ کہاں بیٹھے یا کہاں نہیں، تمیز تو ہونی چاہیے نا. نہ تمہارا قد مل رہا، نہ تمہارے پاؤں مل رہے. بے مارے بھی تم نے ملنا ہے، میں بندہ کے بعد جاواں شوخیا. اور دیکھو پائی KFC میری بات سنو. بے دفعہ ہو پھٹے منہ تیرا. یار زیویس کدی یو پی ایس، کدی KFC، کبھی سیابی تس. آرام سے یار. اپنی طرف سے میں نے بڑا ماڈرن نام رکھا ہے، اس نے تو میرے بخیے ادھیڑ دیے. ہے گل کرنے والی KFC، دل کرے جیب چو کیچپ کٹ کے تو شروع ہو جائے. انج ککڑ کہہ لینا میرے غصہ نہ چڑھتا، سیدھا چرگا ہی بنا دیتا ہے. وہ بھی یہ نہیں سردی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ دونوں کی لڑائی کس طرح ختم کروائی. یار ہم نے آپ دونوں کو زحمت دی تھی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ آپ لوگ ہماری سوسائٹی کی اس کلاس کو لوٹ رہے ہو جو لوور مڈل کلاس ہے، غریب کلاس ہے. ہاں آپ، اور آپ لوگ جو ایلیٹ کلاس ہے ہماری سوسائٹی کی اس کو لوٹ رہے ہو. ایکسکیوز می جی ہم لوٹ نہیں رہے. اور کیا کر رہے ہو؟ ان کی حد تک تو تم نے ٹھیک کہا ہے. یہ کوڑا کرکٹ لا کے تو اس کو ایویں تھوڑا ٹیچن ٹاچ کر کے تو لوگوں کو لوٹتے ہیں. تم کیا کرتے ہو؟ اور ہم جو اگر 1.5 لاکھ کا سوٹ دیں، 70,000 کا دیں تو اس پہ نظر آ رہا 1.5 لاکھ کا کیا لگا ہوتا ہے؟ 5 مرلے کا پلاٹ لگا ہوں. ڈیزائننگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کانسیپٹ بھی کوئی چیز ہوتا ہے، انوویشن بھی کوئی چیز ہوتی کون ہے. سی انوویشن تمہاری؟ 1.5 لاکھ روپے تم وصول کرتے ہو اپنے کلائنٹ سے، تو جب سیلز ٹیکس دینا پڑتا ہے پھر تم اس کی قیمت 1500 روپے شو کرتے ہو. کون نہیں دیتا سیل؟ تم نہیں دیتے، کون؟ تم جیسے ہزاروں لوگ نہیں دیتے. میں ہاں تمہیں کس نے بتایا؟ میں جرنلسٹ ہوں، مجھے پتا ہے. میں نے تو تمہیں کہنا تھا کہ کسی کو کہو فون کر کے، پیچھے پڑے ہوئے ہیں پھر. اب ویسے بھی یہ تو ان لوگوں کو لوٹتے ہیں جو بیچارے نہیں لوٹنا چاہتے. ہم ان کو لوٹتے ہیں جو خود لوٹنا چاہتے ہیں. دیٹ از دا پوائنٹ. لوگ آتی ہیں فیشن کے لیے آتے ہیں، نئی نئی انوویشن کے لیے آتے ہیں، نئے نئی کانسیپٹ خریدنے کے لیے آتے ہیں. ہم دیتے ہیں، بیچتے ہیں، اپنا ذہن بیچتے ہیں. اور میری بات سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو؟ کیا ہے یہ؟ میں دفعہ میرا تو سٹائل ہے، تینوں پیچھے کوئی تھکے مارن دی ہے. جنید بھائی ہم تو چلو ٹھیک ہے جی، آپ کے کہنے کے مطابق ہم غریبوں کو لوٹتے ہیں، یہ لوگ ہمیں لوٹتے ہیں اور یہ آگے لوگوں کو لوٹتے ہیں. تمہیں کیسے لوٹتے ہیں؟ جنید بھائی اب منہ کھلوا رہے ہیں آپ تو مجھے کہنا پڑے گا، ان کی بوتیک میں جو سامان ہوتا ہے وہ آدھا ہماری دکان کا گیا ہوتا ہے. جی سر. یہ کیا معاملہ ہے جی زیویس صاحب؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ بکواس، جھوٹ، غلط. زیادہ سے زیادہ لنڈے سے بٹن لینے کے لیے جاتے ہیں یا زپ اچھی ہوتی ہے انگلش، وہ ضرور خریدتے ہیں ادھر سے. باقی یہ جو آدھا مال کہہ رہے ہیں نا، میرا دل کرتا ہے
نک ادا کر دیا پھٹ کے۔ نہیں، یہ جو 2.25 لاکھ روپے میں نے آپ سے لینا ہے زپوں اور بٹنوں کا لینا ہے؟ تم اس کو جانتے ہو پہلے سے؟ جانتا جناب، یہ چھوٹے ہوتے ہوئے میری ریڑھی پہ ہی کام کرتا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑی شوخی ماری ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے پاس کام کرتا تھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل صحیح۔ مگر یہ سارا لوٹنا ہے نا تو لوگوں کو، وہ اسی سے سیکھا، اسی نے مجھے سٹارٹ کرایا تھا، کمینہ۔ یقین مانو جنید، میں وہاں پہ کھڑا ہو کے حیران ہوتا تھا کہ مفت میں لیا ہوا جو مال ہے، بالکل کوڑیوں کے باؤ لیا ہوا، یہ کس طرح لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ تو میں سارا دن یہی سوچتا رہتا تھا کہ یہ غریبوں کو اگر لوٹ سکتا ہے تو پھر امیروں کو لوٹنا تو کوئی ایسا مشکل کام ہی نہیں۔ میں نے اس سے لے کے نا اس کی ریڑھی سے چیزیں کچھ تو جا کے ٹریفک کے سگنل پہ کھڑے ہو کے بیچنا شروع کی۔ اچھا، میں نے کہا ادھر سے ذرا بڑی گاڑیوں والے گزرتے ہیں، ذرا ان کے ساتھ جا کے بات کی جائے۔ تم یقین مانو، اس سے میں نے 40 روپے کا سویٹر لیا۔ میں نے کہا 10 روپے فی سویٹر مجھے بچ جائے گا، وہی بات ہے۔ میں نے جا کے وہاں پہ 50 کی آواز لگانی شروع کی، جو گاڑی والا بھی آئے میں اسے کہوں 50 روپے، شیشہ نیچے کر کے ان کی بیگمات دیکھیں بھی۔ ایک بیگم خود گاڑی چلا رہی تھی، ادھر اس کے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا 50 روپے کا، تو کہتی ہے نہیں رہنے دو، ہمیں نہیں چاہیے، بڑے نخرے کے ساتھ۔ میں نے ایویں کہہ دیا، میں نے کہا بیگم صاحبہ میرے پاس اچھا اور مہنگا بھی ہے۔ کہتی ہے لاؤ ادھر سے آ کے دکھاؤ۔ میں نے پیچھے سے آتے ہوئے نا وہی سویٹر لپیٹ کے تو اوپر کر لیا۔ ادھر آ کے میں نے اسے کہہ دیا جی یہ 500 کا ہے۔ یقین مانو کہ اس نے 2 لے لیے۔ میں نے کہا وہی چیز جو ایک بائیں طرف کھڑے ہو کے میں 50 کی کہہ رہا ہوں، وہ دائیں آ کے میں نے 500 کا ہے تو اس نے لے لیا۔ 50 کی نہیں لے رہی یہ چیز، وہی 500 کی لے لی۔ بس پھر میں اس سگنل سے ہٹا ہوں اور میں نے 0 بڑھانے شروع کیے۔ میں نے کہا اب نہیں میں نے کھڑے ہونا، اب 0 بڑھتے ہی جائیں گے، 5 0 بھی ساتھ لگائے ہیں تو چیز بکتی رہی ہے۔ مگر ایک بات میں تمہیں بتا دوں جنید، ہمارے یہ 0 بڑھانے والی شاید بھوک مٹ جائے، مگر یہ جو امیر لوگ ہیں نا، ان کی یہ نمود و نمائش کی خاص نہیں ختم ہوگی۔ اور جی ضیاء اللہ نام ہے اس کا، یہ تو 0 بڑھا کے وہ زی ٹی وی بن گیا ہے۔ سٹے منہ تیرا وے زی ٹی وی اتریا سیدھا مینوں پھڑ کے تے فوش ہی کر دیتا ہے۔ زی ٹی وی ایسے ڈر چی میں پیار ہوں جتن بتی نہ ہوئی میں چلنا ہی نہیں۔ جب ریڑھی لگاتا تھا تو اپنے اس کا نام بلو بغیار تھا، اب دکان کرائے پہ لے لیا تو ادھر اقبال بٹ بن کے بیٹھا ہوتا۔ ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال۔ خوش رہے، خوش رکھے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ